2025 میں دنیا ایک بڑی تباہی سے دوچار ہوئی جب اسرائیل نے ایران پر اچانک فضائی اور میزائل حملہ کر دیا۔ حملے بغیر کسی پیشگوئی اطلاع کے لیے کیے گئے اور ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ ایڈو، اصفہان اور عراق، یہ 4 مشہور شہروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ 4 شہر حملے کی زد میں آ گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں ایران میں کم از کم 657 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے اس کے بعد فوری جوابی کارروائی کی۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے۔ ان حملوں میں اسرائیل کے شہر حیفا، یروشلم اور دیگر شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل میں 24 افراد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا مشہور وائزمین انسٹی ٹیوٹ جو ایک سائنسی لیبارٹری کا مرکز تھا، مکمل طور پر تباہ۔ یہ جنگ اب تک 8 مختلف مرحلوں میں شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ان دونوں ملکوں کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کشیدگی برسوں پرانی ہے۔ اگر ہم پیچھے جائیں تو 2010 سے 2012 کے درمیان نسلس کے ایٹمی پلانٹ پر ایک خطرناک سائبر حملہ ہوا تھا جس کا الزام اسرائیل اور امریکہ پر لگایا گیا۔ یہ وہی حملہ تھا جس میں اسٹکسنیٹ وائرس استعمال کیا گیا۔ ایران نے اسے ایٹمی دہشت گردی قرار دیا مگر اس کے باوجود یورینیم کی افزودگی جاری رکھی۔ پھر 2020 میں ایران کے معروف نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادہ کو تہران کے قریب قتل کر دیا گیا۔ ایران نے اس کا الزام براہ راست اسرائیل پر لگایا اور بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ ایٹمی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ 2021 میں ایک بار پھر نسنس پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بار دھماکے کے ذریعے ایران نے کہا کہ یہ اسرائیل کی طرف سے تخریب کاری ہے۔ پلانٹ کو نقصان تو ضرور پہنچا مگر ایران نے اس سے جلد ہی دوبارہ فعال کر لیا۔ ایران کے خلاف حملے صرف اس کی سرزمین تک محدود نہیں رہے۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی جنرل کو بھی فضائی حملوں میں نشانہ بنایا۔ اصفہان میں دفاعی فیکٹری پر ڈرون حملہ کیا گیا اور 2024 میں شام و عراق میں ایرانی انقلاب گارڈ کے کمانڈر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران نے ان تمام واقعات کی ذمہ داری اسرائیل پر ڈالی اور کہا کہ یہ حملے خطے میں ایرانی اثر کم کرنے کی کوشش ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان اتنی شدید دشمنی کیوں ہے؟ کیا یہ سب صرف فلسطین کے معاملے کی وجہ سے ہے؟ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو دوسری جنگ عظیم سے شروع ہوتی ہے جب ایران بادشاہ رضا پہلوی نے جرمنی کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ برطانیہ اور USSR کو خدشہ تھا کہ ایران ہٹلر کا اتحادی بن جائے گا، اس لیے انہوں نے ایران پر حملہ کیا اور رضا شاہ کو اقتدار سے ہٹا کر محمد رضا پہلوی کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر جب اسرائیل قائم ہوا تو ایران نے حیرت انگیز طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جبکہ بیشتر مسلم ممالک نے ایسا نہیں کیا تھا۔ شاہ کے دور میں ایران اور اسرائیل کے درمیان خاموش سفارتی تعلقات موجود تھے۔ اسرائیل ماہرین ایران آتے تھے، ایران اسرائیل کو تیل دیتا تھا اور دونوں ممالک نے عرب نیشنلزم کے خلاف بھی خفیہ تعاون کیا۔ لیکن ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا، شاہ کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور آیت اللہ خمینی بھی پاور میں آئے۔ انہوں نے اسرائیل کو شیطان کا پٹھو اور ناجائز ریاست کہا۔ ایران نے فلسطینی گروپوں جیسے حماس اور حزب اللہ کی کھل کر حمایت شروع کی اور اسرائیل کے خلاف بیانات اور پالیسیوں میں سختی آ گئی۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت اس لیے بننا چاہتا ہے تاکہ اپنی سلامتی کا تحفظ کر سکے اور دشمنوں کے خلاف مؤثر دفاع رکھ سکے۔ ایران کو یقین ہے کہ اگر وہ ایٹمی طاقت بن گیا تو اس پر حملہ کرنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا۔ ادھر اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایک ایٹمی ایران اس کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران کو ہر قیمت پر ایٹمی طاقت بننے سے روکنا چاہتا ہے، چاہے وہ سائبر حملے کے ذریعے ہو، سائنسدانوں کے قتل سے یا براہ راست۔ اس پوری کشیدگی میں مغربی میڈیا اور امریکہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران کو دہشت گردی کا حمایتی عالمی خطرہ اور خطے کا بگاڑ قرار دیا جاتا ہے۔ سخت اقتصادی پابندیاں، سائبر حملے، یہ سب ایران کو روکنے کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی یہ لڑائی صرف 2 ملکوں کے درمیان نہیں رہی بلکہ اب اس کے اثرات پورے مشرق وسطی پر پڑے ہیں، اور اگر یہ جنگ یوں ہی جاری رہی یہ نہ صرف ان دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے۔ یہاں پر ہوتی ہے امریکہ کی وار میں انٹری۔ 22 جون 2025 کی رات دنیا ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر تھی۔
امریکہ نے اچانک ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی دعویٰ تھا کہ ایران کی ایٹمی طاقت کو سالوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، لیکن ایران نے بھی خاموشی نہیں اختیار کی۔ قطر اور عراق نے امریکی اڈوں پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ یہ 12 دنوں تک دنیا سسپینس میں رہی۔ ہر لمحہ لگتا تھا اب جنگ پھوٹے گی، لیکن اچانک ایک خاموش سیز فائر ہوا۔ نہ کوئی معاہدہ، نہ کوئی اعلان، بس ایک خاموشی جو آج بھی سوال بن کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ خاموشی دنیا پر منڈلا رہی ہے۔ کیا یہ جنگ ختم ہوئی ہے یا صرف مؤخر؟